ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، اب آپ شاید اس واقعے کو ایک عجیب طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے پھر اس میں خواب انوالو ہو رہا ہے، خواب کا معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات بہت چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو مثلا بیان کرتے ہیں، ایک آدمی تھا ایران کے اندر، آیت اللہ قراتی نے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ قراتی بہت 40 سال سے تو ٹی وی پہ درس دے رہے ہیں وہ، اور ایران میں بچہ ان کو جانتا ہے، متدین انسان ہے بہت۔ تو جناب علی وہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، جوان تھا، شادی کرنا چاہ رہا تھا لیکن شادی بہت مشکل تھی، اور جہاں کہیں جاتا تھا مثلا کوئی کہتا تھا تمہارے پیسہ کم ہے، کوئی یہ کہتا تھا، کوئی وہ کہتا تھا۔ کہنے لگا ایک جگہ اس کا بڑا دل آیا کہ یہاں پہ میری شادی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا وہاں پہ گیا، اور جب اس نے سامنے رکھا تو اس کی لڑکی کے باپ نے کہا میں اپنی لڑکی سے پوچھتا ہوں۔ اس نے لڑکی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ اس کا باپ شہید ہو چکا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا باپ زندہ نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ سسر کی محبت بھی مجھے ملے، میں ایسے گھر میں جانا چاہتی ہوں جہاں سسر ہو، اس کا باپ مر گیا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے منع کر دیا۔ اس نے بھی آگے بتا دیا کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ بندہ صحیح ہے لیکن اس کا باپ مر گیا ہے تو میں اس سے شادی نہیں کر رہی۔ تو کہنے لگا یہ بندہ خدا گھر واپس آیا، اس کے باپ کی شہید ہوا تھا جنگ کے زمانے میں، تو اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو اس نے تصویر ہاتھ میں لے کے اپنے باپ سے کہا کہ تم شہید کیوں ہوئے تھے؟ شہید کر کے میرے لیے مشکل کر دی، دیکھو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں کر رہا۔ سب کہتے ہیں یتیم کا بیٹا، یتیم کا بیٹا، یتیم ہم نہیں کرتے شادی۔ کہنے لگے تم شہید کیوں ہوئے تھے؟ زندہ رہتے کم سے کم میری شادی تو ہو جاتی۔ اپنے باپ سے اس نے گلہ کیا۔ تو کہنے لگا کہ میں جب یہ سب بول رہا تھا تو میں سو گیا۔ تو کہنے لگا جب میں سو گیا تو میرے باپ نظر آیا مجھے، اور میرے باپ نے آ کر کہا کہ بیٹا کیا میں اپنی خوشیوں کے لیے گیا تھا شہید ہونے، کیا میں عیاشی کرنے گیا تھا شہید ہونے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں تو دین کے نام پہ گیا تھا شہید ہونے کے لیے۔ پھر اس نے کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابھی جیسے اس کا باپ بات کر رہا ہے تو پیچھے سے آیت اللہ خمینی آ گئے، ان کے ساتھ بہت سارے شہداء سب ساتھ۔ اب کہنے لگا میں نے دیکھا کہ سب شہید بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب امام جیسے ہی آیت اللہ خمینی آئے سارے شہید کھڑے ہو گئے، سارے شہداء کھڑے ہو گئے، اور اس کا باپ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو جب وہ اندر آئے تو انہوں نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد اس سے آ کر کہا کہ تم اپنے باپ کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے فتوے پہ گیا تھا شہید ہونے کے لیے، تم مجھے ڈانٹو؟ یہ تو اپنے دین کی محبت میں گیا تھا نا، اگر تم کو ڈانٹنا ہے مجھے ڈانٹو، میں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ شہید ہو دین کی خاطر۔ میں بھی رونے لگا خواب میں کہ اب میں آیت اللہ خمینی کو کیا بولوں کہ بھئی آپ نے کیوں فتویٰ دیا تھا؟ تو تھوڑی دیر میں جب انہوں نے اس طرح کی بات کی، کہنے لگا میں خاموش ہو گیا، میں رونے لگا خواب میں۔ تو انہوں نے ایک اور آدمی کو، وہ بھی شہید تھا، آیت اللہ خمینی نے ایک اور بندے کو اشارہ کیا، وہ بھی شہید تھا، اس سے کہا تم اپنی بیٹی کی شادی اس بندے سے کرو۔ تو وہ جو شہید تھا دوسرا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار میں بالکل کر دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اس کو ایڈریس بتاؤ، وہ شہید سے کہا اس کو ایڈریس بتاؤ، اس لڑکے کو۔ تو خواب میں اس نے ایک ایڈریس بتایا کہ تم جاؤ میرا گھر اس محلے میں ہے۔ کہنے لگا میں سو کے جب اٹھا تو مجھے ایڈریس یاد تھا۔ کہنے لگا اب میں سوچنے لگا کہ یہ خواب ہے، اس پہ عمل کروں یا نہیں کروں، کہ میں کسی کے ایڈریس پہ جاؤں کہیں گے پاگل ہو کیوں آئے ہو بھائی یہاں پہ؟ اچھا اب یہ بھی تو نہیں پتا کہ اس گھر پہ کوئی لڑکی ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میں نے سوچا اپنے ذہن میں کہ بھائی میرا باپ شہید ہوا تھا، بالآخر کوئی مذاق تھوڑی ہے، اگر وہ خود خواب میں آئے تو اللہ خمینی خواب میں آئے، اس طرح کی باتیں ہوئی، یہ کوئی ڈرامہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ایڈریس میں تھوڑی جانتا تھا، تو ایڈریس انہوں نے ہی بتایا مجھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بھائی ایسا ایک معاملہ ہے، وہ تو ایڈریس بتا رہا ہے، ہمارے والد کو کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا میں، ایک اور شہید نے کہا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، ہم کل جائیں گے۔ کہنے گے کل پھر تردد کرنے لگے، جائیں نہیں جائیں نہیں جائیں۔ پھر کہنے گا شام ہوئی تو میں نے کہا نہیں اب چلنا چاہیے، بہت ہو گئی، اب اس سے زیادہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے۔ تو کہنے ہم اس ایڈریس کے اوپر گئے، پہلی دفعہ زندگی میں اس ایڈریس کے اوپر گئے۔ جیسے اس ایڈریس کے اوپر کھٹکھٹایا، دیکھا وہ گھر پورا تیار۔ انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم تو صبح سے انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، آپ اتنی دیر سے آئے آپ لوگ۔ کہا بھائی کیا آپ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کل رات شہید آیا خواب میں، اس نے کہا ہے کہ فلاں بندہ آئے گا، اس سے شادی کرنی ہے، بیٹی تیار ہے بالکل۔ جنہوں نے یہ سب دیکھ لیا ہو وہ آخرت سے ڈریں گے؟ جنہوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھ لی ہوں وہ آخرت کے لیے اجنبی ہیں۔ یہ ہمارا ان کا فرق ہے، وہ رابطے میں ہیں، ہم رابطے میں نہیں ہیں۔
اچھا ہم کیوں رابطے میں نہیں ہیں؟ ہم اس دنیا سے رابطے میں، اس خاطر ان سے رابطے میں نہیں ہیں۔ جو اس دنیا کے ساتھ رابطے میں زیادہ رہتا ہے وہ اس دنیا کے ساتھ پھر رابطہ نہیں کر پاتا۔